اپنی طرف سے قرآن و حدیث کا معنی بیان کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ گمراہیاں پھیل گئی۔ اگر صرف صالحین کے معنی پر اعتماد ہوتا، اگر صحابہ کے معنی پر اعتماد کیا جاتا، اگر تابعین کے معنی کو مانا جاتا، تو کوئی بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر گمراہی نہ پھیلتی۔ جب بندہ اپنے فہم کے مطابق مانا کرتا ہے پھر گمراہی پھیلتی ہے۔ اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں القرآن حجت اللہ کا علیہ کا، قرآن تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے خلاف جو ہے قرآن کل کو گواہی دے گا۔ اس کو جس معنی میں مرضی ڈھال لو تو قرآن تو وہ ڈھل جائے گا، قرآن تو اسی معنی کو ادا کرے گا۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، تو فرقہ مجسمہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانا، اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء مانے۔ فرقہ مشبہہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ دینا شروع کی، لوگوں کو کہا کہ جس طرح فلاں چیز ہے اسی طرح اللہ ہے، جس طرح فلاں چیز ہے اسی طرح نعوذ باللہ اللہ ہے۔ تو یہ دونوں فرقے اہل سنت والجماعت کے لیے کچھ عرصے کے تک جو ہے نا درد سر بنے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابعین سے تبع تابعین سے ان فتنوں کی ایسی سرکوبی کی کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ لیکن ان کا بچا کھچا ماڈل ہر دور کے اندر پھر تیار ہوتا رہا، جو کہ نئے نئے ناموں کے ساتھ آتا رہا۔ اس دور کے اندر جو ہے وہ غیر مقلدیت کی صورت میں یہ فرقے جو ہے پھر نمودار ہوئے ہیں، اور غیر مقلدین کا بختوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ جسم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ ہاتھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ پنڈلی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ چہرہ بھی حقیقتاً ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری صفات ہیں، اللہ ہنستا بھی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہ ان غیر مقلدین نے اپنے گمراہ کن عقیدوں کے اندر اس کو جو ہے وہ شامل کیا ہوا تھا، اور اس کو یعنی انہوں نے کیا ہوا ہے اور اپنایا ہوا ہے۔ جبکہ یہ عقیدہ اس طرح کا بنانا یہ قرآن پاک خود رد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بلند مثالیں ہیں، اور اسی طرح لیس کمثلہ شیء، یہ آیت رد کرتی ہے کہ اس طرح کا معنی جو ہے وہ ان آیتوں کا نہیں کرنا چاہیے۔ اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معنی بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس ید سے مراد ہاتھ ہے اور اس ساق سے مراد پنڈلی ہے جو قرآن پاک کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ تمام احادیث کو جمع کر کے، قرآن پاک کی تمام آیات کو جمع کر کے پھر کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اور پھر کوئی نتیجہ نکالنا چاہیے۔ ایک آیت کو یا ایک حدیث کو پڑھ کر بقیہ حدیث سے چشم پوشی کر لینا، آنکھیں بند کر لینا، یہ جو ہے وہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ پرلے درجے کی جہالت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ حدیث کا یہ معنی غلط کرتا ہے اور اللہ کے لیے اعضاء مانتا ہے، تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ دوسری جگہ حدیث میں یہ آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے کہیں گے کہ اے بندے، دنیا کے اندر میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی تھی۔ بندہ کہے گا یا اللہ، آپ تو احکم الحاکمین ہیں، آپ کی میں بیمار پرسی کس طرح کرتا؟ اللہ فرمائیں گے کہ فلاں میرا بندہ جو ہے بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جا کر اس کی عیادت کرتا، اس کا حال پرسی کرتا، اس کی خبر لیتا، تو مجھے تو وہاں پاتا، میری رحمت تجھے وہاں سے ملتی، اور میری نعمتیں تو وہاں پر حاصل کرتا۔ اسی طرح اللہ کہے گا کیا بندے، دنیا کے اندر میں نے بھوکا تھا، میں نے تو اس سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ انسان کہے گا یا اللہ، تو احکم الحاکمین ہے، اور میں تجھے کھانا کس طرح کھلا سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں بندہ میرا بھوکا تھا، اس نے تو اسے کھانا مانگا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا تھا، اگر تم اس میرے بندے کو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس جو ہے میری رحمت کو تو پاتا۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھ کو پانی نہیں پلایا، تو پھر جو ہے اسی طرح بندہ جواب دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بندہ میرے لوگوں کے ساتھ، اور جو بندہ جو ہے وہ میرے اولیاء کے ساتھ، جو بندہ میرے خاص مقرر بندوں کا ساتھ ان کا خیال رکھتا ہے، ان کا ادب و احترام کرتا ہے، اور دنیا کے اندر ان کی اچھی خبرگیری کرتا ہے، تو میری رحمت اس کے ساتھ ہے۔ یہ مطلب تھا ان آیتوں کا، لیکن ان لوگوں نے ان کی جو ہے وہ حدیثوں کو اور
آیتوں کو گڑبڑ کر کے اور ان کو آپس میں ملا کر جو ہے یہ عقیدہ بنا لیا، تو ان کا یہ عقیدہ اپنانا، یہ عقیدہ بنانا قرآن پاک کے متصادم ہونے کی وجہ سے مردود ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ہوا معکم اینما کنتم، میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی تم ہو، اللہ یہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک جگہ فرمایا ما یکون نجوى من ثلاثۃ الا هو رابعهم، کہ تین کی سرگوشی ہوتی ہے چوتھا اللہ ہوتا ہے، چار کی ہوتی ہے پانچواں اللہ ہوتا ہے، نہ تم اس سے کم ہوتے ہو نہ زیادہ مگر اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیک من حبل الورید، ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ہونے، اس کے قریب ہونے کو اظہار کیا ہے، یہ بتایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے یہ عقیدہ بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بلند بالا مثالیں، اچھی اچھی مثالیں جو اللہ نے قرآن و سنت میں بیان کی ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو اعضاء ہے ان کو نہیں ماننا چاہیے، یہ گمراہ کن عقیدہ ہے جو غیر مقلدین نے اپنی کتاب فتاوی ثنائیہ میں اور دیگر کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ تو آج کا یہ سبق جو ہمارا تھا کہ عقیدہ نمبر 2 تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ مشہور غیر مقلد وحید الزمان نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جو ہے وہ ہنستا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اوپر چڑھتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نیچے جو ہے اترتا بھی ہے۔ یہ عقیدہ اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بنایا، اور یہ عقیدہ اس کا یہ انتہائی گمراہ کن عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، اور اسی طرح یہ شیعوں اور رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ ایک تو غیر مقلدین اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء مانتے ہیں، دوسرا شیعہ حضرات جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل اسی طرح اعضاء اور ہاتھ پاؤں اور ان تمام اجزاء کو مانتے ہیں وہ، اور بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ائمہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے انہی اعضاء ہیں، ائمہ کو اللہ تعالیٰ کے اعضاء کا وہ حصہ سمجھتے ہیں، اور اسی طرح وہ بھی اس شرک کے اندر جو ہے مبتلا ہیں۔ تو اس لیے بھائیو یہ عقیدہ نمبر 2 جو ہے وہ آپ کے سامنے آج واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے جسم سے اور اعضاء سے پاک ہے۔ اور کل انشاءاللہ العزیز عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام جو ہے وہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں ہے، کل انشاءاللہ اس عقیدے کے اوپر بات ہوگی۔